اس سال جو عید الفطر کا چاند کا اعلان ہوا ذرا تاخیر سے، اس کے بارے میں میڈیا کے ذریعے سے یا مختلف لوگوں کے ذریعے سے کچھ تشویش کا اظہار کیا گیا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں ایک روزہ کی قضا اور ایک دن اعتکاف کی قضا بھی کی جائے۔ اس بارے میں آپ حضرات یہ بات ذہن نشین فرما لیں، حکومت کی طرف سے جو کمیٹی ہوتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی، اس کی یعنی اس کا حکم شریعت کی نظر میں یہ قاضی ہے، یعنی ملک کا ترجمان اور ملک کی بڑا قاضی ہے چاند دیکھنے کے اعتبار سے، اور قاضی کا حکم شرعاً نافذ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ حکم شرعاً شرعی قواعد کے اعتبار سے اس میں سقم بھی ہو، کمزوری بھی ہو، لیکن اس حکم کا اختیار اس قاضی کے پاس ہو، اس حکم کا فیصلے کا اختیار قاضی کے پاس ہو، اور وہ غلط گواہیوں پر فیصلہ دے دے، شریعت سے گواہی غلط ہے اس کے اوپر فیصلہ دے دے، تو شرعاً ایسا فیصلہ بھی معتبر ہوتا ہے، کیونکہ قاضی کے جو فیصلے ہیں تو جھگڑے ختم کرنے کے لیے، انتشار کو مٹانے کے لیے ہے۔ اگر قاضی کے فیصلوں میں بھی انتشار پیدا کیا جائے تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ جو دوسرا قاضی فیصلہ کرے گا وہ بھی تو قاضی ہوگا۔ اس لیے شریعت میں فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، اور مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، تو 29 دن پورے ہو گئے۔ اگر کوئی قاضی 28 دن کے بعد فیصلہ کرتا کہ جی آپ کل عید ہے اور ایک روزہ ہم سے کم کرواتا، تو ہم یقیناً اس کی بات نہ مانتے، ہم عید تب بھی کرتے ہیں، 28 دن کے بعد بھی ہم عید کرتے، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ ایک دن ہم نے کم روزہ رکھا ہے، اب وہ آخر سے کم ہے یا شروع سے کم ہے یہ پتہ نہیں، کیونکہ 29 سے کم کا مہینہ شرعاً نہیں ہو سکتا، تو ہم ایک روزہ قضا کر لیتے، اعتکاف بھی احتیاطاً قضا کر لیتے۔ لیکن جب 29 کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، فیصلہ ہو گیا، تو شریعت میں اب وہ فیصلہ تسلیم کرنا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اس میں کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شرعی قاضی کا فیصلہ معتبر ہوتا ہے، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس نے فیصلہ کرنے میں غلطی کر لی تب بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر صحیح فیصلہ کیا تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا۔ ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس شخص کو جانتی نہیں، میرا تو اس سے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ لازم بات ہے جس سے نکاح اس سے تعارف ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اس نے کہا میرا تو نکاح کوئی نہیں ہوا، نہ میں اس کو جانتی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس 2 گواہ ہیں، اور اس نے 2 گواہ پیش کر دیے، اور 2 گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہم اس کے نکاح کے گواہ ہیں، کہ اس مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ خاتون اس شخص کی بیوی ہے، میں ان گواہی پر فیصلہ دیتا ہوں۔ فیصلہ بھی دے دیا کہ تم اس کی بیوی ہو۔ اب اس خاتون نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اس فیصلے کے بعد ایک گزارش کی، فرمایا کہ یا امیر المومنین، دیکھیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں، میں بتاتی ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرا نکاح ہوا نہیں ہے، اور یہ 2 گواہ جھوٹے ہیں، انہوں نے گواہی میرے خلاف جو گواہی دی یہ جھوٹے ہیں۔
حقیقت یہ کہ میرا کوئی نکاح، لیکن آپ امیر المومنین ہیں اور آپ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ اس کی بیوی ہیں، اور قاضی کو اس فیصلے کا حق تھا، وہ عورت کسی اور کی بیوی نہیں تھی، آزاد تھی۔ تو آپ نے جب فیصلہ کر ہی دیا ہے تو لہذا آپ میرا اس سے نکاح کروا دیجئے تاکہ میں حلال ہو جاؤں، یا میرا اس سے نکاح پڑھوا دیں تاکہ میں اس کے لیے حلال ہو جاؤں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ فرمایا کہ شاہدہ کی زوجا کی، جاؤ مجھے نکاح کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے، یہ گواہ جیسے بھی ہوں، لیکن ان کی گواہی نے تیرا نکاح کروا دیا۔ قاضی صاحب نے جب ایک فیصلہ کر دیا تو گویا کہ وہ فیصلہ نافذ ہو گیا اور اس سے شادی ہو گئی، یعنی حقیقت میں پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی، لیکن قاضی کا فیصلہ معتبر ہے اور اس کی وجہ سے وہ خود بخود اس کی بیوی بن گئی اور اس شوہر کے لیے وہ عورت حلال ہو گئی۔ جو اس نے جھوٹ بولا اور جو اس نے جھوٹے گواہ دیے یا گواہوں نے جھوٹی گواہی دی، اس کا گناہ اس کو الگ سے ہوگا، اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طریقے سے جب فیصلہ ہو گیا اور رؤیت ہلال کمیٹی نے فیصلہ دے دیا اور انہوں نے وضاحت بھی پیش کی کہ ملک کے طول و عرض میں مختلف جگہوں سے گواہیاں آئی ہیں، بلوچستان سے آئی ہے اور پنجاب سے آئی ہے، سرحد کے کئی جگہوں سے آئی ہیں۔ لازمی بات ہے کہ بلوچستان اور سرحد اور یہ سب لوگ متفق نہیں ہو سکتے جھوٹ پر، اور پھر میں نے عرض کیا کہ اگر اس نے بغیر گواہی کے بھی فیصلہ دیا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس میں کسی قسم کی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے نہ کسی روزے کی قضا ضروری ہے اور نہ اعتکاف کی قضا ضروری ہے، بلکہ دونوں الحمدللہ مکمل ہیں۔ اور عید کا کل کا جو روز ہم نے کل جو عید منائی وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں، باقی زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نفلی اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، جتنے بھی چاہیں نفلی اعمال کریں، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں کسی قسم کی تشویش۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar.